السلام علیکم. جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ ابھی سنتیں نہ پڑھیں. تقریر کے بعد سنتوں کے لیے انشاءاللہ وقت چھوڑ دیا جائے گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے چند جمعہ آپ کی خدمت میں وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، ان کی سیرت طیبہ، حالات زندگی کا ذکر میں نے شروع کیا. قرآن پاک میں یہ نقص علیک من انباء الرسل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن پاک میں بھی ہم نبیوں کے قصے بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو نبیوں کے سردار ہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب تقریباً 40 سال کی ہو گئی، قرآن میں نا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ فَبَلَغَ 40 سَنَةً، کہ 40 سال جب عمر ہو جاتی ہے تو عموماً نبیوں کو نبوت دی جاتی ہے. تو غار حرا میں اللہ کا پیغمبر آیا اور ابتدائی آیات قرآن پاک کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سنائی، اور آپ گھر میں تشریف لائے اور اہلیہ مطہرہ سے کہا کہ زملونی، مجھے کمبل اڑا دو. کیونکہ قرآن پاک، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا سنلقی علیک قولا ثقیلا. قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے بھاری کلام قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. سنلقی علیک قولا ثقیلا، اردو میں بھی ثقیل بھاری کو بولتے ہیں. اور قرآن پاک میں یہ بھی بات اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارا کلام یہ اتنا بھاری کلام ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے جو سختی اور صلابت کی علامت سمجھا جاتا ہے، لرأيته خاشعا
متفجعا من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ علماء نے لکھا کہ اللہ کے کلام کی ایک آیت بھی قلب انسانی میں محفوظ نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے قلب مسلمان کو نورانیت عطا فرمائی، برکت عطا فرمائی، اس وجہ سے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، ان کی جوتیوں کو لگا ہوا ذرہ ہے، ان کی غلامی کی وجہ سے اللہ نے اس میں یہ طاقت عطا فرما دی کہ مادری زبان عربی نہیں ہے، کوئی نائجیرین بولی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی فرانسیسی بولتا ہے، لیکن آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد یعنی مسجد کی چٹائی پر آپ نے اس کو بٹھایا، فر یاد کرنا شروع کر دیا۔ ابھی فیس بک کے اوپر ایک قصہ آیا، ایک شاید میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یا نہیں کیا۔ ایک صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے کوئی تقریباً 35 برس کا، بول نہیں سکتا، کھانا اور پانی بھی نہیں بول سکتا، بچپن سے جسے گونگا آپ کہتے ہیں، تو بول نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، تو انہوں نے اس کو کہیں داخل کیا کسی مدرسے کے اندر، 3 سال کے اندر اس کا قاعدہ پڑھا، اور اس کے بعد اس نے حفظ قرآن پاک کر لیا، فر قرآن پاک پڑھتا ہے، اور باپ جو ہے وہ آرا مشین چلاتا ہے، تو وہ بیٹا وہاں آ کر کام کرتا ہے، بول نہیں سکتا، کھانا اور پانی بھی نہیں مانگ سکتا، اس کی تلاوت سنوائی فیس بک کے اندر، فر حافظ قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ میرے ایک عزیز لاہور سے آئے ہوئے تھے جو عالم دین بھی ہیں اور صحیح بخاری بھی پڑھاتے ہیں، ابھی گزشتہ 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے، 3 ہفتے پہلے میں نے ان کے سامنے یہ ذکر کیا تو ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، اس سے بالفور میری بات ختم ہوتی کہا کہ لاہور میں چند برس پہلے ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کی عمر 2 سال یا 3 سال 2 مہینے یا 2.5 مہینے کی تھی، اور وہ پیدائش سے حافظ قرآن تھا، فر قرآن پاک پڑھتا تھا۔ یہ جو میرے عزیز جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، انہوں نے کہا میں نے خود اس بچے کو جا کے دیکھا اور اس کی تلاوت اپنے کانوں سے سنی، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم اے محبوب آپ کو ایک ایسا کلام عطا فرمائیں گے جو بھاری کلام ہے۔ تو نزول وحی کے جو قصے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے، ان میں اس قرآن کے بھاری پن کو بھی بیان کیا گیا۔ بہرحال رسول اللہ جب گھر میں تشریف لائے تو کہا زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ ام المؤمنین نے کمبل اڑا دیا، انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ام المؤمنین نے بے طاقت چند کلمات کہے، اور ان کو ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے تقریباً 15 برس گزر گئے تھے۔ رسول اللہ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی کہ شادی ہوئی، 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی اصل جو شخصیت ہے وہ اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ باہر تو ہم نکلتے ہیں دوسرے کپڑے پہن کے نکل آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بڑا شریف بڑا سیدھا آدمی ہے، اصل جو شخصیت ہے انسان کی وہ بچے جانتے ہیں، بلکہ بیوی سب سے زیادہ جانتی ہے، کیونکہ شوہر کا سارا ظلم اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو ام المؤمنین نے بے ساختہ چند کلمات جو میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے وہ کہے، یعنی کچھ ایسی صفات کا تذکرہ کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان بلڈ تھی نبوت سے پہلے۔ فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے عظیم الشان شوہر، اللہ تعالیٰ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکل وتقری الضیف وتکتب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ کہا اے میرے عظیم الشان شوہر، آپ کی شخصیت کے اندر پہلی بات تو یہ پائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں،
علماء نے لکھا کہ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس آدمی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں جو آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے. جو رشتہ دار آپ کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے، جو پڑوس میں بیٹھا دکاندار آپ کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے، یا دفتر میں بیٹھا آدمی آپ کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے اور کوئی نقصان پہنچانے کا موقع اس کو ملے تو اس سے چوکتا نہیں، اس کے ساتھ اگر تم اچھا برتاؤ کرو گے وہ صلہ رحمی کہلاتا ہے. اگر آپ میرے گھر شادی میں آئے 200 روپے دیے، میں آپ کے گھر گیا شادی میں 200 روپے دیے، آپ میرے یہاں آئے میں نے چائے پلائی، آپ یہاں میں گیا آپ نے چائے پلائی، تو سماجی تعلقات ہے. لیکن صلہ رحمی اسلام میں اس کو کہتے ہیں کہ اس فرد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یا اس افراد کے گروہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا جو آپ کو دشمنی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں لکھا کہ جنازہ گزر رہا تھا مدینہ منورہ میں، آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. کسی صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہودی کا جنازہ ہے، مسلمان کا نہیں ہے. تبسم فرمایا، کہنے لگے انسان تو ہے، تاکہ اس کے جو لواحقین ہیں ان کے اوپر اچھا اثر پڑے کہ مسلمانوں کا نبی اور نبیوں کا سردار اللہ کا محبوب ایک یہودی کے جنازے کو جاتے ہوئے بھی کھڑا ہو گیا. آپ جانتے ہیں نا پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ اگر جنازہ گزر رہا ہے لوگ سائیکل موٹر سائیکل گاڑی سے اتر جاتے تھے، چند قدم چلتے تھے، جب وہ آگے نکل جاتا تھا پھر بیٹھے ابھی تو ہارن دیتے کہ ہاں تو راستہ دو ہمیں. سارے آداب تبدیل ہو گئے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو پہلی چیز ام المؤمنین نے نوٹس کی اور بیان کی وہ یہ تھا انک لتصل الرحمہ، اے میرے عظیم الشان شوہر آپ کو صلہ رحمی کرتے. جو آدمی تھا آپ کے ساتھ تذکرے میں لکھا کہ ان کا مکان اور ابو لہب کا مکان برابر تھا، سدا چچا تھا. اس کے ابا، ان کے ابا اور ابو لہب ایک ہی ماں کے اور ایک ہی باپ سے پیدا ہوئے تھے. وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ کرتا تھا کہ اپنے گھر کا کچرا ان کے سامنے لا کے ڈال دیتا تھا. تو رسول اللہ تبسم کر کے فرماتے تھے کہ یہ کیسا پڑوسی ہے، سگا چچا ہونا اپنی جگہ، کہ اپنے گھر کا کچرا میرے گھر کے سامنے لا کے ڈال دیتا ہے تاکہ نکلنے کے وقت مجھے تکلیف ہو، تاکہ مجھے تکلیف پہنچا سکے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین نے فرمایا انک لتصل الرحمہ، اے محبوب آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اس فرد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں جو زندگی بھر آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا رہا. آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی دکان کسی کے برابر میں ہے یا دفتر میں آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا عزیز داری رشتہ داری ہے، اللہ نے آپ کو عزت زیادہ دے دی یا روپیہ زیادہ دے دیا، لوگ طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، بغیر کہتے کہ ایسے عیوب آپ کے اندر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر آپ نے غلطی سے سیاست میں حصہ لے لیا تو آپ کے اہل خانہ اور عفیف اور پاک دامن جو گھر میں عورتیں ہیں ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں گے. تو صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کو معاف کر دینا، اور جب آپ کا موقع لگے آپ ان کو جو احسان کر سکتے ہیں، اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں، اس کو صلہ رحمی کرتے ہیں. آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہر مسلمان کرتا ہے. لیکن اگر میں گریبان میں اپنے منہ ڈال کے بھانس کے دیکھوں تو مجھے پتہ چلے گا کہ اکثریت میں مجھ کبھی صلہ رحمی نہیں پائی جاتی. میرا وہ دشمن، میرا وہ بدخواہ، میرا وہ برا کہنے والا میرے سامنے سے گزرے تو میں تو نظریں بھی پھیر لیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں ڈیوائڈ دکھتی ہے، اگر کوئی بریلوی مولوی صاحب مر جائے تو دیوبندی مولوی صاحب اس کے جنازے میں نہیں جاتا، تعزیت کے لیے نہیں جاتا. کوئی دیوبندی مولوی صاحب مر جائے تو بریلوی مولوی صاحب چھوٹے محلے اور شہر میں رہنے کے باوجود اس کے جنازے میں بھی نہیں آتا، تعزیت کے لیے بھی نہیں آتا. ہم جائزہ لیں اپنا گریبان میں جا کے ہم رسول اللہ کی تعلیمات پر کتنے عمل کرتے ہیں. تو انک لتصل الرحمہ،
پہلی صفت آپ کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ چہرہ نہیں کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی اگر ضعیف اور ناتوان ہے، وہ سامان لے کے چل رہا ہے اور میں جوان ہوں، تو اس کا تھیلا میں اپنے کندھے پہ رکھ کے اس کے گھر تک پہنچا دوں۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کو اللہ نے اتنے وسائل نہیں دیے جتنے آپ کو دیے ہیں، آپ اگر اس کی بھی خیر خبر رکھ لیں، اس کی بھی خبر گیری کر لیں، اس کے گھر میں بھی کچھ سامان کھانے پینے کا پہنچا دیں، دوسرے کا بوجھ یعنی دوسرے کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ غریب رشتہ دار ہے، پڑوسی غریب ہے، خدا نخواستہ بیمار ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جا کر اس کو مدد کر دیجیے۔ رشتہ دار غریب ہے، پڑوسی غریب ہے، دفتر میں بیٹھنے والا غریب ہے، اس کی بچی کی شادی ہے، جا کر اس کا بوجھ ہلکا کر دیجیے۔ فرمایا وتحمل الکل وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آج سے 30 سال 40 سال پہلے ہم لوگوں کا کلچر یہ تھا کہ کھانے کے وقت کوئی آدمی گھر پہ آ جائے تو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیتے، جو بھی گھر میں پکا ہے لا کر سامنے رکھ دیا۔ ابھی اگر 2 بجے بھی آپ کے گھر میں دن میں کوئی مہمان آ جائے اسے چائے پلائیں گے، 10 بجے رات کو آ جائے چائے پلائیں گے، کھانے کو عموماً نہیں پوچھا جاتا۔ کیوں؟ وہ مہمان نوازی کی صفت اور شان جو مسلمان کے اندر پائی جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ تھا، وہ ہم میں سے نکل گیا۔ تذکرے میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا اسوہ حسنہ بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ کی طرح، مزاج یہ تک تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے کہ ہم تو تنہا اکیلے کھانا کھاتے ہیں، آنے والے مہمان کو تو چائے پلا کے بھگا دیتے، کھانے میں شریک بھی نہیں کرتے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کبھی بھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن کھانے کا وقت ہوا، گھر میں کوئی مہمان نہیں تھا، دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، دیکھا ایک آدمی گزر رہا ہے، اس کو اشارہ کیا، سلام کیا، اس نے کہا کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جی۔ گھر میں آ گیا، دسترخوان پہ بچھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا کیسی بسم اللہ؟ میں نے کہا بھائی اللہ کا نام لے لو کھانے سے پہلے۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں پڑھتا۔ ان کو غصہ ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ کا نام نہیں لو گے تو نہیں۔ تیوری کا بند دیکھ کے اٹھ کے چل دیا۔ لگا اچھا میں جا رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوئی فوراً، کہا اے ابراہیم، برس ہاں برس گزر گئے، اس نے کبھی بھی ہمارا نام نہیں لیا، ہم ہر دن اس کو کھانا دیتے ہیں، اب اس کو بھوکا نہیں مارتے۔ تیرے گھر پہ وہ ایک دفعہ آیا اور تو نے اس کو کھانا کھلائے بغیر بھگا دیا۔ معلوم ہے اللہ جل جلالہ کی شان یہ ہے کہ اللہ اس کو بھی کھانا دیتے ہیں جو اس کا نام لیتا ہے، اس کو بھی کھانا دیتے ہیں جو اس کا نام نہیں لیتا۔ یعنی پکڑ ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی کہ تم نے اس کو کھانا کھلانا چاہیے تھا، چاہے وہ میرا نام لیتا تھا یا میرا نام نہیں لیتا تھا۔ تصویری کے اندر لکھا کہ پہلے گاؤں دیہات میں ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، قصبوں میں، گاؤں میں، دیہات میں مسافر گھوڑے پہ، گدھے پہ، خچر پہ، اونٹ پہ سفر کرتا تھا، دن بھر سفر کرتا تھا، رات کو کسی مسجد میں آ کر سو گیا۔ نمازی اجنبی شکل دیکھتے تھے، پوچھتے تھے مہمان ہو، وہ کہتا تھا جی مہمان ہوں، وہ کھانا لا کر دے دیتے تھے، کھا کے سو جاتا تھا۔ تذکرے میں لکھا کہ ایک ایسا ہی مسافر سفر میں کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں مسجد میں ٹھہر گیا۔ چھوٹے قصبے، چھوٹے گاؤں، محدود لوگوں نے دیکھا اجنبی آدمی نے، پوچھا مسافر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تم تھوڑی دیر توقف کرنا، میں کھانا لاتا ہوں تمہارے لیے۔ تو کہا بسم اللہ۔ وہ نماز پڑھ کے تو ایک صاحب اور بھی نکلے تو انہوں نے اس سے پوچھا مسافر ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میں کھانا لاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ۔ پہلا آدمی کھانا لے کر آیا، اس نے سینی پہ سے کپڑا اتار کے دیکھا، اس نے کہا یہ میرا کھانا نہیں ہے۔ یہ آدمی حیرت زدہ رہ گیا، مہمان مسافر ہے، اس کا گھر یہاں نہیں، اس کا کون سا کھانا ہے جو آئے گا؟ اس نے کہا میرا کھانا آنے والا ہے۔ وہ اپنی سینی لے کے بیٹھ گیا، کہنا میں دیکھتا ہوں اس کا کھانا کون سا آتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔
وہ دوسرا آدمی کھانا لے کر آیا، اس نے پھر اس کی چینی کھولی اور دیکھا، اس نے کہا یہ میرا کھانا نہیں ہے، اس نے کہا میرا کھانا آنے والا ہے۔ وہ بھی چینی لے کے اپنے انتظار میں بیٹھ گیا۔ آپ جانتے پہلے مہمان نوازی ہوتی تھی، آدمی کو یہ بات بری لگتی تھی کہ کوئی میرے کھانے کو انکار کر دے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا ہے اور تیسرا کوئی آدمی آیا اور وہ مرغ پلاؤ، اور آپ جانتے ہیں آج سے 50 سال پہلے مرغی بہت اعلیٰ چیز سمجھی جاتی تھی جب تک سیور کی مرغی نہیں آئی تھی۔ اگر کوئی کسی کا مہمان جاتا تھا اور مرغا پلا ہوا ہے تو اس کے اعزاز میں اس سے ذبح کر کے کھانا پکاتے تھے تو بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ آپ کے لیے مرغی پکا دی۔ ابھی تو مرغی کا گوشت گائے سے بھی سستا ہے۔ تو دیکھا ایک کاپ کے اندر مرغ پلاؤ پکا ہوا ہے، وہ لے کر آیا، یہ باقاعدہ بیٹھا، اس نے بسم اللہ کیا اور اپنا کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بڑے حیران ہوئے۔ جب یہ کھانا کھا چکا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی، ایک نے پوچھا میرے کھانے کو کیوں نے اس نے انکار کیا، دوسرے نے پوچھا میرے کھانے کو کیوں نے انکار کیا، یہ تیسرے آدمی اس نے کہا یہ بات یہ ہے کہ میں نے اللہ جل جلالہ سے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ میں دوپہر میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، رات کو کھاتا ہوں، اور ہر دن مجھے اللہ تعالیٰ مرغ پلاؤ دیتا ہے۔ تو آج میں یہاں مسافر اس مسجد کے اندر رکا، اس بستی کے اندر، اور مجھے پتا تھا میرا اللہ تو ہر دن مجھے مرغ پلاؤ دیتا ہے، ضرور میرا مرغ پلاؤ آنے والا ہے، اس لیے میں نے آپ کے کھانے کو انکار کر دیا اور اللہ نے بھیج دیا۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تجھے کیسے پتا کہ مرغ پلاؤ صاحب ہو جائے گا؟ مجھے کیا پتا، میرا تو بیٹا بیمار تھا بہت عرصے سے، گھر میں بڑا میں نے مرغ پالا ہوا تھا، میں نے اللہ سے منت مانی کہ اللہ اگر میرے بیٹے کو تو نے صحت عطا فرما دی تو میں یہ مرغ ذبح کر کے اور اس سے کھانا پکا کے اللہ کے نام پہ دوں گا، میں تو اس لیے مسجد میں لینے آیا تھا۔ پتا چلا کہ اللہ جل جلالہ سے جیسا آپ مانگیں گے ویسا اللہ نے آپ کو دے دے گا۔ عقیدے کی ضرورت ہے، عقیدے کی پختگی کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں بلا لیں، ہم نے کتنی عقیدے کی پختگی ہے۔ تذکرے میں لکھا ایک مولوی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا بسم اللہ پڑھو اللہ نے ہر کام آسان کر دے گا۔ ایک بیچارہ گاؤں کا کوئی دیہاتی تھا جو دریا کے ادھر سے آتا تھا مزدوری کرنے اور دریا کے ادھر جاتا تھا، اور وہ کشتی والے کو 1 پیسہ یا 2 پیسہ جانے کا اور آنے کا دیتا تھا۔ ہمارے بچپن میں بھی سکر سے روڑی کشتی جاتی تھی اور روڑی سے کشتی آتی تھی، شاید 1-2 پیسہ ایک آنا لیتی تھی۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یہ تو اچھا نسخہ مولانا صاحب نے بتا دیا، میں جاؤں گا بسم اللہ پڑھوں گا اور چلا جاؤں گا، میرے 2 پیسے روزانہ بچیں گے جانے کے اور 2 پیسے آنے کے۔ یہ گیا اور دریا کے کنارے پہ جا کے جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دریا نے راستہ دیا، پیدل چلتا وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ ہر دن کا اس کا طریقہ ہو گیا، بسم اللہ پڑھتا دریا میں آتا، بسم اللہ پڑھتا دریا میں چلا جاتا۔ ایک دن مولانا صاحب سے اس نے کہا آج آپ کی دعوت ہے میرے یہاں، آپ کو پتا نا مولوی مشہور ہے دعوت کے لیے، شوقین تو سبھی ہوتے ہیں لیکن بدنام یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا جی، اس نے کہا بھائی رات کو عشاء کی نماز پڑھا کے میں چلوں گا نوکری ختم کر کے اپنی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں انتظار کر لیتا ہوں آپ۔ وہ نماز عشاء ختم ہوئی، مولانا صاحب اور یہ دونوں چلے، جب دریا پہ پہنچے تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، رات کو ہوتی نہیں، اور ان کا بھائی کشتی کہاں ہے؟ تو جن کا مولانا صاحب کشتی کیسی؟ آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھو اللہ نے راستہ دے گا، میں تو روزانہ بھائی تو جا سکتا ہے میں نہیں جا سکتا۔ اعتقاد ہمارے ایک دوست ان کا انتخاب ہو گیا، MP بھی رہے، انہوں نے مجھے اپنا قصہ خود سنایا۔ انہوں نے کہا کہ خان جی صاحب میں ایک مرتبہ سو کے اٹھا تو میرے ہاتھ کا بھی کیا کہلاتا ہے حصہ یہ نیچے گر گیا، وہ کھلتا نہیں تھا، ایک ہاتھ کھل گئی، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اوپر کرنا پڑتا تھا۔ کہنے کے مسجد میں نے جا کے امام صاحب سے اپنی تکلیف بیان کی تو انہوں نے کہا کہ جو سورہ خاص کی آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، وہ انگلی سے اس طرح یہاں لکھ دیا کرو۔ کہنے میں نے 5 دن 7 دن 8 دن لکھا تو ایک دن میں صبح اٹھا تو میری آنکھ خود بخود کھل گئی، صحیح ہو گئی۔ کہتے لیکن اس کو 2 نظر آتے تھے دونوں آنکھوں سے، تو میں لکھتا رہا مستقل۔ ایک دن جو میں کھڑا ہوا صبح اٹھ کر شیشے کے سامنے دیکھا میری بیٹا بالکل صحیح ہے، ایک نظر آ رہا ہے اور یہ صحیح ہو گئی۔ مجھ سے بتانے لگے کہ یہی بیماری بوسن
جو وزیر زراعت تھا مشرف کے دور میں، ابھی بھی شاید وزیر ہے پنجاب میں، مرکزی وزیر ہے، کہنا اس کو بھی یہی بیماری ہو گئی، کہنے میں نے اس کو یہ نسخہ بتایا، اس نے اس سے عمل کیا، اس کا بھی یاد صحیح ہو گئی۔ عقیدہ، اعتقاد۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کو شفا بیان کیا ہے۔ ایک صاحب کے بچے کو ڈینگی بخار ہو گیا ابھی چند برس پہلے، اور اسپتال میں داخل، کیفیت اس کی خراب، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، ایک گھونٹ پی نہیں سکتا، اماں پریشان، ابا پریشان، بھائی پریشان، لوگ پریشان۔ کسی خاتون نے اس کی ماں کو فون کر کے کہا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 16 اور 17 جو ہے وہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونکے، تو اماں پر تو پریشان تھے، اماں نے بیچاری نے تصویر اٹھائی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر يصرفن هو يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير۔ یہ آیات اس نے پڑھی، جیسے جیسے تسبیح پڑھنی شروع کی بچہ صحت مند ہوتا چلا گیا، بخار کم ہوتا چلا گیا، کھانا پینا شروع ہوا، صحت مند ہو کے گھر آ گیا۔ ایسا کہا ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا مجھے کینسر تھا، وہ کراچی کے رہنے والے نہیں تھے، ہمارے سکھر کے قریب کے رہنے والے تھے، آپ جانتے ہیں چھوٹے شہروں میں کوئی اچھے بڑے ڈاکٹر نہیں ہوتے۔ کہنے میں کراچی آیا، یہاں آنے کے بعد میں نے ٹیسٹ کروائے، ڈائیگنوز ہوا کہ کینسر ہے، تو اس نے ڈاکٹر نے دوائیں لکھ کر دی، کہا یہ 1 مہینے آپ دوائیں کھائیں اور 1 مہینے کے بعد آپ آ کے پھر کراچی جائیں۔ کہنے میں نے مسجد میں جا کے مولانا صاحب سے ذکر کیا تو مولانا نے مجھ سے کہا کہ سورہ رحمان اس کا ٹیپ لے لو، قاری عبد الباسط کی سب سے اچھی تلاوت ہے، اور وہ ٹیپ ریکارڈر کے اندر لگا دو، اور اس کو جب دوپہر کو سونے لیٹو لائٹ بند کر دو، دروازہ بند کر دو، پرسکون ہو کے سورہ رحمان کو سنو، رات کو جب لیٹو پھر اسی طرح کرو۔ کہنے لگے میں نے اپنے ٹیلی فون کے اندر بھی اس کو محفوظ کر لیا، جب میں گاڑی میں کہیں جاتا ہوں فالتو ہوتا ہوں میں اس کو سنتا رہتا ہوں۔ کہنا مہینے کے بعد آیا تو میرا وہ کینسر کچھ کم ہو گیا، اگلے مہینہ آیا اور کم ہو گیا، تیسرے مہینے جو آ کر میں نے دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا دیکھیں گے دوا نے کتنا اثر کیا، آپ کی تو بیماری 0 ہو گئی۔ قرآن پاک سورہ رحمان سن کر میری ایک عزیزہ کی راولپنڈی میں ان کا انتقال ہو گیا، کینسر، 30 یا 35 برس ان کو کینسر رہا۔ ان کے شوہر مغربی پاکستان کے امیر رہے تھے، تبلیغی جماعت کے لوگوں کا آمد و رفت تھی، زمزم منگواتی تھی مکے سے مستقل کوئی نہ کوئی لے کے۔ اب تو ایک پابندی ہو گئی چھوٹے کی، پہلے لوگ بڑے بڑے کین بھر کے لاتے تھے، آتا رہتے وقت زمزم پیتی رہی 30-35 سال تک، اس کینسر میں بغیر دوا سے زندہ رہی، تبھی موت ان کا انتقال ہوا ہے۔ بات لمبی ہو گئی، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ جل جلالہ نے سنا تو پورے قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں 2 چیزوں کا شفا بیان کیا گیا ہے، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، ہو سکتا ہے کوئی اور میری نظر سے چوک گیا ہو۔ ایک قرآن پاک اور ایک شہد، 2 چیزیں قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے ان کا شفا بیان فرمایا۔ عقیدہ ہونا چاہیے، انسان کا عقیدہ ہو تو قرآن پاک سے بڑی آیات قرآنی سے بڑی آیات شفا کوئی نہیں۔ مہاراج میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے گزشتہ جمعہ اس کی اختصار کے ساتھ بات ہوئی تھی، میں نے کہا کوئی تفصیل کے ساتھ ہو جائے، انہوں نے کہا انک لتفر الرحمہ، اے میرے عظیم الشان شوہر آپ سے صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی اس آدمی کے ساتھ اس گھر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، وتحمل الکلہ، دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نماز عید یا بقرعید پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور مدینے کے 10 سال میں جتنی بھی عید اور بقرعید تھی سب میدانوں میں پڑھی گئی، مسجد نبوی میں ماتے وائے ایک تو کوئی نہیں پڑھی گئی کیونکہ اس دن بارش تھی۔ راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ معصوم میلے کپڑے پہنا ہوا، منہ اترا ہوا کھڑا ہوا ہے،
رسول اللہ نے اس کو تیار کیا اور کہا کہ بیٹے آج عید کا دن ہے، تم نہائے نہیں، تم نے کپڑے نہیں بدلے. اس نے یوں شکل اٹھا کے دیکھی، اس نے کہا میں تو یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے سب سے. نماز پڑھانا بھول گئے، میدان جانا بھول گئے، بچے کو ساتھ لیا، گھر پر آئے، کہا بیٹے تیرا باپ نہیں ہے تو میں تیرا باپ ہوں. اور گھر پہ لا کر ام المؤمنین سدا اس کو نہلاؤ، اس کے کپڑے بدلواؤ، اس کو تیار کرو. جب تک یہ تیار نہیں ہوگا میں نماز عید پڑھانے کے لیے نہیں جاؤں گا، اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. ہم بھی نماز عید پڑھنے جاتے ہیں، آپ بھی نماز عید پڑھنے جاتے ہیں. ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں. ہم نے تو عیدگاہ جاتے ہوئے بیسوں غریب لوگ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی بھی کسی کو نہیں پکڑا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں نہلا دوں، کپڑے پہنا دوں. اگر یتیم بچہ ہے، تیرا باپ نہیں ہے تو میں تیرا باپ ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی، اسامہ بن زید ابن حارثہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلامی اس زمانے میں رائج تھی. لوگ اس کو کہتے تھے زید ابن محمد. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اس کو محمد کے نام سے مت پکارو. ایسا برتاؤ کیا، ایسے بیٹے کی طرح اس کو رکھا کہ لوگ زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا. اور اس کا بیٹا اسامہ ابن زید کا بیٹا، غلام کا بیٹا، اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محبت فرماتے تھے جیسے بیٹے سے اور پوتے سے کوئی محبت کرتا ہے. تذکرے میں لکھا کہ آخری حج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، عمر مبارک کا آخری سال، 1.25 لاکھ مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اتنا بڑا مجمع جناب رسول اللہ کی حیات طیبہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، بعد میں بھی نہیں ہونا تھا. آخری سال زندگی کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا میدان عرفات کے اندر، جبل رحمت میں اپنی ناقہ کے اوپر کھڑے ہو کر. بادشاہ وقت، کون و مکان کا مالک، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ آدمیوں کو خطبہ دے رہا ہے اپنی اونٹنی کے اوپر جبل رحمت میں، میدان عرفات میں، جہاں کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے. 2 شہزادوں کو بلایا، دائیں اور بائیں کھڑا کیا. بادشاہ سلامت کے یہاں آپ جائیں تو ایک بیٹا دائیں بیٹھا ہوتا ہے، ایک بیٹا بائیں بیٹھا ہوتا ہے. مجھے مراکش جانے کا اتفاق ہوا 30 سال پہلے، مرحوم بادشاہ زندہ تھا، اس کے ہم لوگ گئے تو ایک جو اب بادشاہ موجودہ وہ دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کا بھائی بائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا، دونوں بیٹے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے 2 بیٹوں کو بلایا، ایک بیٹے کو دائیں کھڑا کیا، ایک کو بائیں کھڑا کیا، تو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد رسول اللہ کے شہزادے ہیں. لیکن وہ عثمان غنی نہیں تھے جو داماد تھا بمنزلہ بیٹے کے، وہ علی مرتضیٰ نہیں تھے جو داماد بھی تھا، چچا کا بیٹا بھی تھا بمنزلہ بیٹے کے. پھوپھی کا بیٹا، چچا کا بیٹا، قریش کے نوجوان وہاں موجود تھے. سب سے پہلے اسامہ بن زید کو بلائے، غلام کے بیٹے تھے، اس کو اپنے جائیں کھڑا کیا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہزادہ ہے وہ یہ غلام کا بیٹا ہے. یہ کچھ نہیں ہوئی انسانیت کا جو نمائندہ ہے، جس کا نام اسامہ بن زید ہے، جو خود بھی غلام کا بیٹا ہے، اس کا باپ غلام تھا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ ہے. اور بائیں بلا کر بلال حبشی کو کھڑا کیا، جن کے منہ سے شین نہیں نکلتا تھا، جن کا رنگ کالا تھا، جو حبشے کے رہنے والے تھے، ان کی بولی رسول اللہ سے نہیں ملتی تھی، ان کی قومیت نہیں ملتی تھی، ان کی زبان نہیں ملتی تھی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی قومیت، علاقے کی قومیت، برادری کی قومیت، اس کو قدموں تلے کچل دیا. جیسا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ میرا بھائی ہے، اور جس نے اگر میرا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں. ہم اپنے گربانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں، ہم تو شادی میں جاتے ہیں تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، جتنا گھر پہ کھاتے ہیں اس سے دگنا کھاتے ہیں. ڈرائیور بیچارہ غریب باہر بھوکا بیٹھا رہتا ہے، نوکر بیچارہ باہر غریب بھوکا بیٹھا رہتا ہے.
ہم نے تو کبھی بھی اپنے نوکر کو یا نوکر کے بیٹے کو دائیں شہزادہ بنا کے اور بائیں شہزادہ بنا کے نہیں کھڑا کیا. یہ شہنشاہ کونین وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ عثمان، یہ علی، یہ میرے داماد، یہ میرے رشتے دار، یہ میری پھوپھی کا بیٹا، یہ میرے چچا کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، یہ فلانا اور یہ دن کا، میرے یہ شہزادے نہیں ہے، میرا شہزادہ اسامہ بن زید ہے جو غلام کا بیٹا ہے، اور میرا شہزادہ بلال حبشی ہے جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں خرید کر آزاد کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، کہا ابو بکر سیدنا، ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا. عمر فاروق نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارا سردار ہے، ہمارا آقا ہے، ہم اس کے نوکر ہیں. آتق سیدنا، اور اس نے ایک اہم کام یہ کیا کہ ہمارے ایک سردار کو آزادی دلائی. سردار کون تھا؟ بلال حبشی، کیونکہ بلال کو ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا تھا. فرمایا ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارا آقا ہے، وہ آتق سیدنا، اور اس نے ایک اہم کام یہ کیا کہ ہمارے ایک سردار کو آزادی دلائی، یعنی بلال حبشی کو اللہ انہوں نے آزادی دلائی. تو حضرت عمر نے بلال کو اپنا سردار کہا. میرے دوستو، محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے. اصل عشق اور محبت یہ ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پر چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں. پوری زندگی ان کی احادیث کے اندر محفوظ ہے. سید سلیمان ندوی جو مشہور مورخ کراچی میں جن کی خبر ہے، انہوں نے ایک مخصوص بڑا تاریخی جملہ آتا فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں اگر رسول اللہ کی احادیث کی 10 جلدوں میں تعریف کی جائے تو شاید اتنی بڑی تعریف نہیں ہو سکتی جو ایک جملے میں سید سلیمان ندوی نے فرمایا. کہا، بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہا کہ جب میں ذخیرہ احادیث کو دیکھتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ اس کے اندر محفوظ ہے، ذاتی زندگی، گھریلو زندگی، بیرونی زندگی، بحیثیت حاکم اعلیٰ کے، بحیثیت امیر المومنین کے، بحیثیت کمانڈر ان چیف کے، وغیرہ وغیرہ، بحیثیت باپ کے، بحیثیت شوہر کے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ نہیں انسان نہیں تھے، 1.25 لاکھ ٹیپ ریکارڈر تھے جو زبان نبوت سے کلمہ نکلا اس کو محفوظ کر لیا. اور کہا کہ یہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام یہ انسان نہیں تھے بلکہ یہ ویڈیو کیمرے سے ہر ادائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ، نبوت کے پورے 23 سال، ایک ایک لمحہ احادیث کے اندر موجود ہے. اردو میں بھی حدیث ملتی ہے، سندھی میں بھی ملتی ہے، مادری زبانوں میں بھی ملتی ہے. عربی کے علاوہ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو حدیث سن کے پڑھتے ہیں؟ کتنے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کے دیکھا ہو؟ ہم بھی کوئی پورا طریقہ نہیں اپنا سکتے، کچھ تو اپنا دیں. پورا ایک طریقہ اپنانا ہے، 100% نہیں اپنا سکتے، 10% تو اپنا دیں تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی محبت ہو جائے. فرمایا وتحمل الکلہ، اور دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضعیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو محروم الوسائل آدمی ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، معذور ہے، بے روزگار ہے، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، آپ کچھ دیں گے تو روٹی خود بھی کھائے گا، بچوں کو بھی کھلائے گا، معدوم یعنی محروم الوسائل. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملات میں آپ حق والے کا ساتھ دیتے ہیں اگرچہ وہ تنازع نہ ہو. اگر میری پوری برادری ایک طرف ہے، میرا پورا خاندان ایک طرف ہے، میرا پورا دفتر ایک طرف ہے، میرا پورا محلہ ایک طرف ہے، لیکن حق پہ نہیں ہے، ایک اکیلا آدمی حق پر ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، ان کی ڈیوٹیوں پر لگا ہوا چل رہا، اس کو حق کا ساتھ دینا ہے، نہ حق کا ساتھ نہیں دینا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے سے چلنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی سنتیں پڑھی.